الادب الاخذ من كل شيء بطرف، ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیا جائے، اس کا نام ادب ہے۔ تو جو تعریف ادب کی تھی، آج علامہ کا لفظ بھی انہی لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جن کی عام معلومات تو بہت ہیں لیکن اکثر سطحیت ہے، عمق والی بات نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں جو امتیاز تھا وہ عمق کا تھا اور اس کو بہت نمایاں کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ تصنع بالکل نہیں، بے تکلف، سادہ صاف ستھری زندگی۔ ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ آج علم کے ساتھ تکلفات داخل ہو گئے، لباس کا تکلف، رہن سہن کا تکلف، بات چیت کا تکلف، ملنے جلنے میں تکلف، لیے دیے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ علم کی ساکھ ہے، علم کا وقار ہے۔ جو سادگی وہاں خلفائے راشدین میں تھی، بالکل سادہ طریقے پر لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے بیچ رہنا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھی کہ آپ بھی اقلہم تکلفاً کی سب سے عظیم اور شاندار مثال تھے، اور اسی کا اثر صحابہ میں منتقل ہوا اور پھر ما بعد کی صدیوں میں منتقل ہوا۔ ہم نے فاصلے شروع کر دیے، ظاہر ہے کہ یہی وہ فاصلے ہوتے ہیں کہ جو اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ پھر دھیرے دھیرے عالم اور پادری اور اتالیق و مربی خدا بننے لگتے ہیں، پھر ان کی طرف نگاہیں لگی رہتی ہیں کہ حضرت نے کیا فرمایا، حضرت کا ملفوظ حدیث بن جاتا ہے، قرآن کی آیت بن جاتا ہے، فیصلہ کن بن جاتا ہے، اور اس کو بطور نصوص کے بیان کیا جانے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انحراف ہوتا ہے، تحریف کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، چوپٹ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا معصوموں کا تعدد ہو گیا۔ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ معصوم ایک ذات ہے صرف، اور ذات رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بھی معصوم نہیں کہا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا صحابہ میں بھی بے انتہا بلند مقام ہے، لیکن معصوم نہیں۔ اسی لیے ایک عورت کو بھی حق ہے کہ وہ ٹوک دے عمر کو، بہت زیادہ مہر نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے مسجد میں کہ عمر یہ آپ کیسے کریں؟ قرآن نے کہا وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے ڈھیر سا مال کسی ایک عورت کو دے دیا ہو، یہ حوالہ قرآن پاک میں، اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس میں کمی لائی جائے؟ ایک دم سے چونک پڑتے ہیں حضرت عمر، جانتے ہیں کہ میں معصوم نہیں ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ اسراف ہو رہا ہے، تو وہیں پر خطبے میں اعتراف کرتے ہیں، اصابت امرأۃ واخطا عمر، مجھے اعتراف ہے اپنی غلطی کا، میرا ذہن ادھر گیا نہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اسلام کی وہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہر عالم کو تیار رہنا چاہیے کہ میری بات کی کاٹ ہو تو میں ضد پر نہیں آؤں، میں دیکھوں گا کہ بات اگر صحیح ہے تو اسے قبول کروں۔ اور یہی بنیاد ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب سے یہ بات منقول ہے کہ جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ ہمارے قول پہ فتویٰ دے جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ اس درجے سختی کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ حق نہیں کسی کو کہ ہمارا فتویٰ لوگوں کو بتائے جب تک اسے نہ معلوم ہو کہ دلیل کیا ہے، مستدل کون سی حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نے رائے دی۔ یہ حریت فکر، یہ آزادی کہ لوگوں میں کہیں معصومیت کا تصور نہ منتقل ہو جائے کہ ابو حنیفہ معصوم ہے، اور یہ کہ اگر حدیث کے خلاف میری بات ہو تو میری بات کو دیوار پہ پٹک کے مارو۔ اس سے اندازہ کیجئے جوش کا کہ خدا نے خواستہ حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر میری پکڑ ہو گئی کہ ابو حنیفہ تو نے یہ کہا تھا اپنی امت سے کہ میری بات مانو، میرے فتوے پہ عمل کرو، میری حدیث کی خلاف ورزی ہوتی رہے تو تم خاموش رہو گے۔ پناہ بخدا ابو حنیفہ نے کہا کہ ہرگز میں بارگاہ نبوی میں اس حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری بات ٹکراتی ہے اگر حدیث سے، تمہارے سامنے یہ آ جائے تو تعویلوں کے سہارے مت لو، میری بات کو دیوار پہ مارو اگر تم میرے متبع، میرے شاگرد مجھ سے محبت کرنے والے۔ لیکن موقف بدلتا گیا بہت سی چیزوں میں، نہیں حضرت نے فرمایا، حضرت کی بات تو مفتوی ہی ہے ہر حالت۔ صرف ضمناً کہہ رہا ہوں،
محققین احناف کی یہ تحقیق ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے تقریباً 2/3 مسائل میں اپنے استاد اور اپنے بزرگ محترم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، تقریباً 2/3 مسائل میں۔ تو ان کے اتنے عزیز اور محبوب اور محب شاگرد اپنے استاد سے اتنا اختلاف کر سکتے ہیں، تو اس سے یہی تو معلوم ہو رہا ہے کہ حریت فکر، حریت رائے، حریت اجتہاد کی کیسی تربیت فرمائی گئی، کیسا دماغ دیا تھا ابو یوسف کو ابو حنیفہ نے دیا۔ ابو حنیفہ نے ابو یوسف کیا جانتے تھے، لیکن ابو یوسف جاننے لگے، جب جاننے لگے تو یہی جاننے لگے کہ ابو حنیفہ کی رائے اگر کہیں پر خلاف ہوگی اور ہماری تحقیق سے یہ ثابت ہوگا کہ حدیث سے متفق نہیں ہے تو ہم اختلاف رائے کریں گے۔ یہی ابو حنیفہ کی چاہت ہے، یہی منشا، اسی کی تربیت دی انہوں نے، اور اس تربیت پر انہوں نے عمل کیا۔ آج آپ ہدایہ اٹھا لیجئے، سرسری طور پر پڑھتے چلے جائیے کہ ابو حنیفہ نے کیا کہا، ابو یوسف نے کیا کہا، محمد نے کیا کہا، زفر نے کیا کہا۔ کتنے اختلافات آپ کو ملیں گے، کسی وقت ان کا ریکارڈ الگ سے تیار کیا کیجیے۔ چاہیے علماء کو کہ ان چیزوں کا خاص مطالعہ کریں اور ان کے لیے فہرستیں بنائیں۔ اور یہ جو بعد کے دور میں افغانستان اور ترکستان کے علماء کی عقیدت کے مزاج نے یہ فتویٰ دیا کہ جہاں پر ابو حنیفہ کی رائے سامنے آئے گی وہی قول مفتہ بھی ہوگا، اور پھر نمبر 2 پر قول ابو یوسف کا اور نمبر 3 پر محمد کا اختیار کیا جائے گا، یہ بزرگانہ عقیدت کی مثالیں ہیں، فقہ کی گہرائی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو نئی سی لگے گی، لیکن اگر سچائی کے ساتھ منصفانہ مطالعہ تاریخ کا اور شخصیتوں کا کیا جائے تو اس میں عجم کے ان ممالک میں شخصیتوں کے تأثرات نے ہماری فقہ کو بھی بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک ایسا جمود پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نئے اجتہادات کا سامنے آنا مشکل ہو گیا ہے، نئے اختیارات کا استعمال کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زبان میں گفتگو کی جس زبان سے لوگ بہت متاثر تھے اور جس کو تو بالکل معصومانہ انداز میں قبول کرتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی عالم خواب میں اور عالم بیداری میں جو حاضری ہوتی تھی، اور حجاز شریف اور مدینہ منورہ کے دوران ان کو جو استفاضے کا موقع ملا، بارگاہ نبوی سے جو مراقبات میں القاءات ہوئے اور ان کے قلب میں جو چیزیں ڈالی گئیں، جن کو انہوں نے فیوز الحرمین کے عنوان سے مرتب کیا ہے، فیوز الحرمین کے عنوان سے مرتب کیا ہے، انہی فیوز میں انہوں نے یہ فیض بھی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے مجھے اشارہ کیا گیا کہ فقہ حنفی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے، اسے اپنایا جائے تو فقہ کی تجدید ہو جائے گی۔ ان فی المذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ کے الفاظ سے انہوں نے ایک عبارت بیان فرمائی ہے، اور اس میں پھر یہ کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد ابن الحسن تینوں کو مجتہد مطلق مانا جائے۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، یہ ان کی شاگردی میں ترقی کرتے کرتے ہم پلہ ہو گئے۔ اب ان تینوں کے اقوال کو یکساں درجہ دیا جائے اور پھر احادیث صحاح کی روشنی میں جائزہ لیا جائے کہ کس کا قول اقرب الی الصحاح، جس کا قول اقرب الی صحاح الاحادیث ہو اسے قبول کر لیا جائے، ترجیح دے دی جائے۔ اگر اس طریقہ کار کو اپنایا جائے گا تو ائمہ اربعہ کے درمیان اختلافات کا دائرہ محدود ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، اور امت کی اجتماعیت میں زبردست طریقے پر فرق آئے گا۔ اسی عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر لکھا تھا یہ بات تحریر فرمائی کہ اگر اس طریقہ ولی اللہ پر جس کا القاء فرمایا گیا ان کے اوپر عمل کیا جائے تو احناف اور شوافع کے درمیان مشکل سے 15-20 مسائل کا اختلاف رہ جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ
کتنا زبردست نسخہ دیا گیا شاہ ولی اللہ کو، اور اس نسخے پر مہر لگی اور حضور پاک علیہ السلام کی، یعنی کم از کم ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاہ صاحب جھوٹ نہیں بول رہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ شاہ صاحب وہم پرست نہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ غلو کے شکار نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ تصوف میں انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو مبتدعانہ ہے، وہ محقق تصوف کے بھی ہیں، قرآن کے بھی ہیں، حدیث کے بھی ہیں، فقہ کے بھی ہیں، لہذا جو بات وہ فرما رہے ہیں بالکل سچائی کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور یہ ایک دنیا ہے کہ حضور سے روحانی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، یہاں یہ موضوع زیر بحث نہیں، لیکن جو بات انہوں نے حضور کے حوالے سے فرمائی، آپ غور فرمائیے کہ کیا وہ ایسی کوئی بات منسوخ کر سکتے تھے جس کے بارے میں شک شبہ ہو، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری طرف جھوٹی جو نسبت کرے گا، ایک لفظ بھی جھوٹ منسوخ کرے گا، وہ دوزخ میں ٹھکانہ بنائے۔ تو ولی اللہ کانپ جاتے، لرز جاتے، ان کا ریشہ ٹوٹ جاتا اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہوتے۔ انہیں یقین تھا اس بات پر کہ یہ تلقین کی گئی، اور اس تلقین کو انہوں نے منتقل کیا لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں یہ تلقین ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیسا بڑا ظلم ہوا، کیوں ہوا، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، کہ یہ منہج اگر اختیار کر لیا جاتا تو پورے عالم اسلام میں تجدید فقہ کا انقلابی کام ولی اللہ حلقے کی طرف سے ہوتا، اور مراکش سے انڈونیشیا تک فکر ولی اللہ و فقہ ولی اللہ کی حکمرانی ہوتی، پوری امت جمع ہو جاتی۔ آج طوفان ہے، اس وقت جو طوفان کھڑا ہوا ہے اس وقت، مسلکی طوفان، آج الحمدللہ احناف و شوافع کا طوفان نہیں، لیکن مقلدین و غیر مقلدین کی شکل میں، سلفیوں کی شکل میں اور مسالک کے ماننے والوں کی شکل میں جو طوفان کھڑا ہوا ہے، کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اگر فقہ ولی اللہ کی صحیح معنی میں تدوین ہوتی اور پھر ترویج ہوتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ پیش ہی نہ آتا۔ اور جو کام چھوٹے سے پیمانے پر جناب سید سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں فقہ السنہ کے نام سے کیا، اس کی ضرورت ہی بھی نہ پڑتی، کیونکہ اس سے زیادہ وسیع و عریض فقہ، مکمل عبادات اور معاشرت اور معاملات اور سیاست اور بین الاقوامی امور، سب کا فقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اس فکر کے نتیجے میں مرتب اور مدون ہو جاتا، اور وہ پانچویں فقہ نہ ہوتی بلکہ ائمہ اربعہ کی فقہ کو جمع کر کے پوری امت کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا کہ وہ مدلل ہوتی اور تمام طبقات کو جمع کرنے کا ذریعہ ہوتی، اور اہل حدیث اور سلفیہ کا بھی بڑا مدلل جواب ہوتی، کیونکہ وہ مبنی ہوتی صحاح پر، احادیث صحیحہ پر اس کی بنا ہوتی، تو اس میں وہ مسئلہ بھی نہ رہ جاتا ضعاف کا یا حسان کی ترجیحات کا اور دیگر جو ترجیحات کے اصول ہیں ان پر بھی زیادہ بحث نہ کرنی پڑتی۔ تو یہ موضوع ابھی تک تشنا ہے، ابھی تک تشنا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس موضوع کو تحریکی شکل دی تھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ صرف دعوتی تحریک نہیں چلائی، صرف جہادی تحریک نہیں چلائی، ایک فکری تحریک بھی انہوں نے چلائی تھی، اور اس کی وضاحت انہوں نے منصب امامت میں، صراط مستقیم میں اور مختلف مکتوبات میں فرمائی تھی۔ اگرچہ فقہ کے لفظ کے ساتھ اتنی توضیحات نہیں تھی، لیکن جو خود ان کا رویہ تھا اور مسلک تھا وہ ولی اللہ ہی مسلک تھا، جس کو لے کر وہ بڑھے تھے، اور ولی اللہ کے پوتے اسماعیل شہید بڑھے تھے۔ اگر اسماعیل شہید جہادی تحریک میں شامل نہ ہوتے اور ان کو تصنیف کا موقع ملتا تو دوسرے ولی اللہ امت کو مل جاتے، اور شاید اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسماعیل شہید کے ذریعے فقہ کی تجدید بھی ہوتی، فکر کی تجدید ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بعد والوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، اس لیے بعد والوں کو چاہیے کہ فکر ولی اللہ کو اپنا موضوع بنائیں، فقہ ولی اللہ کو موضوع بنائیں اور فقہ کی تجدید کا کام انجام دیں۔ بہرحال یہ گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اصل موضوع آج کی مجلس کا نہیں ہے، استطراداً اور ضمناً یہ بحثیں بھی نکلتی چلی آ رہی ہیں، کیونکہ ان بحثوں سے ہمارے ذہن کے دریچوں کے کھلنے کا تعلق ہے۔ جب تک ذہن کے دریچے کھلیں گے نہیں، اور جب تک خود ہمارے قلب میں وسعت نہیں ہوگی اور ہمارے ذہن میں وسعت نہیں ہوگی، جو قدم بھی ہمارا اٹھے گا محدودیت کے ساتھ، تنگ نظری کے ساتھ، تعصبات کے ساتھ، حلقے واریت کے ساتھ اٹھے گا، جیسا کہ ہے حال۔
جو حال اس وقت ہے جماعتوں کے درمیان، تنظیموں کے درمیان، مسلکوں کے درمیان، حلقوں کے درمیان، پیروں کے درمیان، مریدوں کے درمیان، وہ بڑی تنگ نظری کا ہے، بڑے تعصبات ہیں، بڑی حلقے واریت ہے، امت دو لخت نہیں ہو گئی ہے، لخت لخت ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ وہ حالت ہو گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جس سے ڈرایا گیا تھا کہ تم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا، اپنی اجتماعیت برقرار رکھنا۔ اس پر ہم نے اپنے عملی طور پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور اس سے تصویر بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے آپ سے، علماء سے خاص طور پر دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک کام آپ کا داخلی محاذ کا، آپ کے داخلی محاذ کا ہے، ایک خارجی محاذ کا ہے۔ آپ جس دین کو مانتے ہیں، ہم جس دین کو تسلیم کرتے ہیں، وہ عالمی، کوئی غافل ہو یا یادداشت اس کی صحیح ہو، استحضار ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ دین عالمی، اور یہ دین کیونکہ عالمی ہے اور ہمیشہ تک اس کو رہنا ہے تو اس کا خطاب عالمی، اس کے خطاب کو محدود